تو آج ہم سیپینز کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی تاریخ کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہومو سیپینز ایک عام سا جانور تھا۔ آج ہم اس پوری دنیا پر راج کرتے ہیں۔ تو آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اتنی بڑی تبدیلی؟ اس کا راز ہماری طاقت میں نہیں، ہمارے دماغ میں ہے۔ کوئی 70,000 سال پہلے انسان کے سوچنے کے انداز میں ایک زبردست انقلاب آیا اور بس سب بدل گیا۔ یہی ہے انسان کی اصل سپر پاور، ان چیزوں پر یقین کرنا جو صرف ہمارے دماغ میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے، پیسہ، مذہب، ملک، یہ سب اصل میں کیا ہیں؟ صرف ہماری سوچی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اور انہی کہانیوں پر مشترکہ یقین نے لاکھوں انجانوں کو جوڑ دیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بنی۔ اس کے بعد آیا زراعت کا انقلاب۔ لوگ کہتے ہیں یہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ سیپینز کہتی ہے کہ یہ کامیابی نہیں بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ دیکھا جائے تو شکاری کی زندگی بہتر تھی، کسان کی زندگی محنت اور بیماریوں سے بھر گئی۔ تو اصل میں ہم نے گندم کو نہیں پالا، بلکہ گندم نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اسی جال نے انجانے میں جدید تہذیب کی بنیاد بھی رکھ دی۔ پھر آیا سائنٹیفک ریولوشن۔ اس نے تو انسان کو ایسی طاقت دی جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ آج ہم اپنی بائیولوجی بدل سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا سکتے ہیں، ہم گویا خدا بن چکے ہیں۔ مگر اتنی ترقی اور طاقت کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم پہلے سے زیادہ خوش ہیں؟ کتاب کے مطابق شاید نہیں۔ ہم طاقت کے پیچھے تو بھاگے، لیکن خوشی کہیں پیچھے رہ گئی۔ اب سیپینز ایک زبردست کتاب ہے، لیکن اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ چلیے اس کے دونوں پہلو دیکھتے ہیں۔ تو پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے، ایک عام جانور سے، کہانیوں کی طاقت سے ہم دنیا کے حاکم بن گئے۔ یہ کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری دنیا میں اصلی کیا ہے۔ شاید سب کچھ ایک کہانی ہی ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، اور یہ سب سے اہم سوال ہے، کیا ان کہانیوں کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں یا اب یہ کہانیاں ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ابھی چیک کریں۔